بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ ایک سوار ادھر سے گزرا۔ وہ اس وقت بھی بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ سوار کی شان دیکھ کر عورت نے دعا کی، اے اللہ میرے بچے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ اس سوار جیسا نہ ہو جائے۔ اسی وقت بقدرت الہی بچہ بول پڑا، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ کرنا، اور پھر وہ دودھ پینے لگا۔ اس کے بعد ایک عورت کا ادھر سے گزر ہوا۔ اسے لے جانے والے اسے گھسیٹ رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ماں نے دعا کی، اے اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ کرنا، لیکن بچے نے کہا، اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دینا۔ پھر تو ماں نے پوچھا، ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ اس بچے نے بتایا کہ سوار تو کافر اور ظالم تھا، اور اس عورت کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ تو زنا کراتی ہے، تو وہ جواب دیتی، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ میری پاک دامنی جانتا ہے۔ لوگ کہتے کہ تو چوری کرتی ہے، تو وہ جواب دیتی، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ میری پاک دامنی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک کتا ایک کنویں کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا تھا، جیسے پیاس کی شدت سے اس کی جان نکلی جانے والی ہو، کہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت نے اسے دیکھ لیا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتار کر کتے کو پانی پلایا۔ اس کی مغفرت اسی عمل کی وجہ سے ہو گئی۔ ایک سال جب وہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے تو منبر نبوی پر کھڑے ہو کر انہوں نے پیشانی کے بالوں کا ایک کچھا لیا جو ان کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھا، اور فرمایا، اے مدینے والو، تمہارے علماء کدھر گئے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بال جوڑنے کی ممانعت فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل پر بربادی اس وقت آئی جب شریعت کے خلاف ان کی عورتوں نے اس طرح بال سنوارنے شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ امتوں میں محدث لوگ ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 ناحق قتل کیے تھے۔ پھر وہ نادام ہو کر مسئلہ پوچھنے نکلا۔ وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا اس کے گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ درویش نے جواب دیا، نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا اور 100 خون پورے کر دیے۔ پھر وہ دوسروں سے پوچھنے لگا۔ آخر اس کو ایک درویش نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلا جا۔ وہ آدھے راستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا۔ آخر رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں میں باہم جھگڑا ہوا کہ کون اسے لے کر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نصرہ نامی بستی کو، جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، حکم دیا کہ اس کی نعش سے قریب ہو جا، اور دوسری بستی کو جہاں سے وہ نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش سے دور ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، اور جب ناپو تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا ایک بالشت نزدیک نعش سے نزدیک پایا، اسی لیے وہ بخش دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ایک شخص بنی اسرائیل کا اپنی گائے ہانک کے لیے جا رہا تھا۔
کہ وہ اس پر سوار ہو گیا اور پھر اسے مارا۔ اس گائے نے بقدرت الہی کہا کہ ہم جانور سواری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہماری پیدائش تو کھیتی کے لیے ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، گائے بات کرتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں، اور ابو بکر اور عمر بھی، حالانکہ یہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے۔ اسی طرح ایک شخص اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا۔ ریوڑ والا دوڑ کر اس نے بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا۔ اس پر بھیڑیا بقدرت الہی بولا، آج تو تم نے مجھ سے اسے چھڑا لیا، لیکن درندوں والے دن میں قرب قیامت میں اسے کون بچائے گا؟ جس دن میرے سوا کوئی اس کا چرواہا نہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا باتیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس بات پر ایمان لایا، اور ابو بکر اور عمر بھی، حالانکہ وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم نے علی بن عبداللہ مدینی سے کہا، ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، اور انہوں نے مسعر سے، اور انہوں نے سعد بن ابراہیم سے، اور انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کیا، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے دوسرے شخص سے مکان خریدا۔ مکان کے خریدار کو اس مکان میں ایک گھڑا ملا جس میں سونا تھا۔ جس سے وہ مکان اس نے خریدا تھا، اس نے کہا کہ بھائی گھڑا لے جا، کیونکہ میں نے تم سے گھر خریدا ہے، سونا نہیں خریدا۔ لیکن پہلے مالک نے کہا کہ میں نے گھر کو ان تمام چیزوں سمیت تمہیں بیچ دیا جو اس کے اندر موجود ہوں۔ یہ دونوں ایک تیسرے شخص کے پاس اپنا مقدمہ لے کر گئے۔ فیصلہ کرنے والے نے ان سے پوچھا، کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ اس پر ایک نے کہا کہ میرے ایک لڑکا ہے، اور دوسرے نے کہا میری ایک لڑکی ہے۔ فیصلہ کرنے والے نے ان سے کہا کہ لڑکے کا لڑکی سے نکاح کر دو، اور سونا انہیں پر خرچ کر دو، اور خیرات بھی کر دو۔ ناظرین، ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔